اگر آج میرا گھر جل رہا ہے تو اس کی تپش آپ محسوس کریں گے، لیکن اگر میرا گھر جل رہا ہے یا مجھ پر ہے اور آپ کھڑے ہو گئے، میرے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور اس ظلم جبر فسطائیت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے، تو آپ کا گھر بھی بچے گا، آپ کا ہمسایہ بھی بچے گا۔ تو اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف پر آج ہے اور 3 سالوں سے مسلسل ہم پر جبر فسطائیت ہو رہی ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے والے صحافیوں پر جو ہے کوحرام برپا کیا گیا ہے اور آپ چپ ہیں، تو آج ہماری باری، کل آپ کی باری، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں۔ شاید ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ریزسٹ نہیں کر پائے گا۔ آپ اتنا پھر ٹک نہیں پائے گے جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹک پائی ہے، اور جو صحافی آج ٹک پائے ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریاں گنوائی ہیں اور اپنا ملک چھوڑا ہے، وہ گئے ہیں، تو شاید کل کو کوئی اور صحافی ایسا نہ کر پائیں اور آپ کے لیے آواز اٹھانے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، جس میں صرف اور صرف جمہوریت کو مضبوط کرنا، آئین اور قانون کی بالادستی لانا، آزاد عدلیہ کی بحالی، کیونکہ چٹ کے ذریعے اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر ہم اور کیا گلے کر سکتے ہیں۔ 3 ججز جو یہ حکم دیتے ہیں سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے، اور 3 ججز کے آرڈر ایک سپرڈنٹنٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، تو ہم باقی انصاف کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! عمران خان! کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! عمران خان! کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! عمران خان صاحب، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی جیل میں ہے تو وہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ تو ہو رہا ہے، تقریباً 3 سال مکمل ہونے کو ہے، اس کے ساتھ جو ظلم جبر فسطائیت ہو رہی ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہے۔ عدت جیسے گھٹیا کیسز جس کا اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس پر کیے گئے۔ توشہ خانہ کا کیس کیا ہے؟ مطلب گاڑیاں لینے والے آج حکمران بیٹھے ہیں اور قانونی طریقے سے کوئی چیز لینے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مذاق بنایا ہوا ہے، اور یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ وکلاء آپ کے ساتھ، آپ کی عدلیہ کے ساتھ، ہمارے ججز کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور آپ پر جو ہیں یہ ہنس رہے ہیں بند کمروں میں۔ آپ لوگوں کو مفلوج کیا ہوا ان لوگوں نے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہے آج تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو ایک بندہ اگر ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہمیں یونائٹ ہونا ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اس جبر ظلم فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے، ضمیر کی آواز سننی ہے۔ اگر ضمیر مردہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بیٹھو آرام سے، لیکن کسی کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، جو انفیئر ٹرائلز ہو رہے ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے ہیں چاہے پولیٹیشنز کے ہیں، اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، اور یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان میں سیاسی ورکرز ہیں جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے، یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ان سب کو رہائی ملے۔ عمران خان صاحب ہیں، وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے عدالتیں اتنی مفلوج ہیں کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی رسک ہے، میں لاہور سے اسلام آباد نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے ان پر جو ہے 4 گولیاں لگی تھی، ان کو اٹیک ہو گیا تھا، لیکن یہاں کے ججز کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں آنا ہوگا۔
آج عدالتیں خود اٹھ کر جو ہے اڈیالہ جیل جا رہی ہیں. ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو لاہور سے اسلام آباد زخمی حالت میں بلایا جاتا ہے، لیکن ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے اور وہ باہر سے پاکستان آ رہا ہے، عدالت خود جا کر اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتی ہے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم کسی کو اپنی جھولی نہیں پھیلاتے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ہر سپاہی، عمران خان کا ہر ادنا کارکن صرف اور صرف چاہتا ہے کہ انصاف ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو. اگر آئین اور قانون کی بالادستی میں، انصاف میں ہمارے گلے بھی کٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں، لیکن انصاف ہو. میں خیبر پختونخوا میں چیف ایگزیکٹو ہوں. میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چھت تلے جمع کیا. ہم نے ایک مطالبہ کیا، 15 مطالبے تھے، جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشنز کسی چیز کا حل نہیں ہے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے، یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں. اور جب بندوق کی نوک پر بدماشی کی جاتی ہے تو نہتے لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کروں، اور انشاءاللہ تعالی وہ حفاظت ہم کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیز ساتھیوں، آج پاکستان جس نیچ پر پہنچ چکا ہے، اس سے آگے تباہی تباہی ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کچھ ہو، کیونکہ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. ہم نے اپنی جوانیاں لٹائی ہے اس فرسودہ گھٹیا نظام کو تبدیل کرنے کے لیے، اور ابھی بھی اسی جدوجہد میں ہم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جاری رہے گی. لیکن آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. شاید میں قانون کو اتنا نہ سمجھوں، آپ لوگ سمجھتے ہیں. پاکستانی قوم کی آپ لوگوں کی طرف آنکھیں ہیں اور آپ لوگوں سے ہی امیدیں ہیں. اگر آپ لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے آنے والے بچے ہم پر بھی تکیں گے اور آپ پر بھی تکیں گے. آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے. ہمارے ججز عدلیہ مفلوج ہونے کے بعد شاید ہمارے ججز یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ اور ہم کھڑے ہوں، ان کو آزاد کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوں. تو میں اس اسٹیج سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے وکلاء اعلان کریں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر نوجوان آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر تمام